أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انما بے شک الہکم تمہارا معبود اللہ تعالی ہے، الذی وہ کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، وسع چھایا ہوا ہے وہ کل شیء ہر ایک چیز پر، علم کے لحاظ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بچھڑے کو جلا کر کے ریزہ ریزہ کر کے پھینکوا دیا، اور جو اصل مجرم تھا جس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا سامری، اس کو جب سزا دے دی گئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دی اور شرک کا ابطال بیان کیا۔ فرمایا انما الہکم، بے شک تمہارا معبود اللہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار عالم کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا، الہکم لوگوں تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا معبود بچڑا نہیں تھا۔ ویسے تم نے نہ سمجھی کی وجہ سے اس کو جب اس میں سے بھاں بھاں کی آوازیں سنی تو اس کو تم نے اپنا معبود سمجھ لیا۔ اس لیے کوئی انسان معبود برحق نہیں ہے اور کوئی مخلوق معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق وہی ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی صفات میں سے یہ پیاری سی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین باعتبار ذات کے اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، لیکن اللہ رب العالمین باعتبار علم کے ہر جگہ حاضر و موجود ہے، کہ جہاں بھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ وسع حاوی ہے کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر علم باعتبار علم کے۔ کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیہ تمہارے اوپر، کہ جس طرح ہم نے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا پوری تفصیل کے ساتھ، فرعون کا قصہ سنایا پوری تفصیل کے ساتھ، اسی طرح ہم آپ کو قصے سناتے ہیں اور بھی من انبیاء کی خبروں میں سے ما قد سبق، جن کے حالات پہلے گزر چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہو یا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو، ان تمام تر قصوں کے اندر تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور یہ قصے جس ہستی کے اوپر نازل ہو رہے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے اوپر ان قصوں کا اتارا جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ وقت یقیناً آتینا کہ ہم نے آپ کو دیا من لدنا اپنی طرف سے دیکھ رہا ایک نصیحت۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد یہ قرآن مجید عظیم و شان ہے۔ اس کو یاد دہانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو اس کا جو مقصود اصلی ہے پیدا ہونے کا وہ یاد کراتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ تو جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے مقصد زندگی سے، اپنے مقصود سے وہ آگاہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد دنیا کے اندر آنے کا پیسہ کمانا نہیں ہے، وقت کو گزارنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد دنیا کے اندر آ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید عظیم الشان کی فضیلت کا ذکر بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تدریس کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی
تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بیک وقت 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ دلوں کے اوپر سکینت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیراؤ بھی کرتے ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر جس وقت اللہ کے پاس جاتے ہیں اچھی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں، اور ایسے پیارے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن ایک بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے، نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے، اور جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین 10 کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو آدمی اگر الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک نہیں 10 نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں نصیب فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید عظیم الشان کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرما لیا، فرمایا من اعرض عنہ، اب جو آدمی اس ذکر سے منہ موڑ جائے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، اور قرآن سے منہ موڑنے سے اس سے اعراض کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ یہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے، یہ بھی منہ موڑنا ہے، اور یہ بھی قرآن سے اعراض کرنا ہے کہ انسان اس کے نظام کے خلاف زندگی گزارے، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ اور جو سب سے بڑا درجہ ہے قرآن سے منہ موڑنے کا، اس سے اعراض کرنے کا، وہ اس کے اوپر ایمان نہ لانا ہے۔ تو یہ کس قدر سنگین جرم ہے کہ انسان اس سے منہ موڑ لے، اس کا کس قدر وبال آنے والا ہے۔ من اعرض، جس نے اعراض کیا عنہ اس سے، فَإِنَّهُ، بے شک وہ یحمل اٹھائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وزرا، بوجھ۔ قرآن کے اوپر ایمان نہ لانا یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا بہت بڑا بوجھ ہوگا جس کو اٹھانا انسان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ اور اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لانے کا جو گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے خالدین فیہ، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اٹھاتا ہے، قرآن مجید عظیم الشان کے ذریعے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، کچھ کو گراتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اب وہ لوگ کہ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کو ناظرہ سیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو قرآن ان کے حق میں حجت ہوگا، ان کو اٹھانے کا ذریعہ ہوگا، اور ان کو آخرت کے اندر ان کے لیے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو قرآن کے اوپر ایمان نہ لائیں اور اس کے ساتھ دنیا میں تعلق کو قائم نہ کریں، اس کے نظام کے خلاف زندگی گزاریں، تو یہ قرآن آخرت میں ان کے خلاف حجت ہوگا، اور ان کو جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ وسع، اور بہت بڑا ہوگا لہم ان کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، حملہ، یہ بوجھ، قرآن کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو گناہ ہے، اس گناہ کا بوجھ قیامت کے دن بہت برا ہوگا، جس کو اٹھانا اور برداشت کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن اور سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر خاص طور پر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن و سنت کی قدر یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اخلاص کے ساتھ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انما بے شک الہکم، تمہارا معبود، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ وہ کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، وسع حاوی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر علم، باعتبار علم کے، کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک تمہارے اوپر، من انباء خبریں، ما قد سبق گزرے ہوئے حالات کی، وقت یقیناً آتیناک ہم نے عطا کیا آپ کو، من لدنا اپنی طرف سے، ذکرہ ایک ذکر، قرآن مجید عظیم الشان، من جس نے عارضہ منہ موڑا، عنہ اس سے، فإنہ پس بے شک وہ، یحمل اٹھائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وزرا بوجھ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی اس میں، وساء اور بہت برا، لہم ان کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، حملہ یہ بوجھ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ ہمت، جرأت، طاقت، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بھی مصیبت زدہ ہو، اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنے کی ہمت، حوصلہ، جرأت نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی
مدد فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد فرما، عورتوں کی مدد فرما، بوڑھوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ مسجد اقصی کی حفاظت کے اندر مصروف ہیں ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ غیبی طاقت سے ان کے ساتھ مومد اور معاون ہو جا۔ یا اللہ جو کافر ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ جو ایمان کے لائق اور قابل، ہدایت کے قابل نہیں، یا اللہ ان کو خود ہی نیست و نابود فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔